أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کا یہ ایک سیاہ ترین دن تھا۔ قیامت صغریٰ کا اندوہناک، بھیانک اور اذیت ناک سانحہ تھا، جب 1971 میں مسلم دنیا کی سب سے بڑی مملکت، خدا داد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کے 90,000 فوجی ہندوستان کی فوج کے آگے ہتھیار ڈال رہے تھے۔ جب سے دنیا بنی، آسمان زمین پر رونما ہونے والا ایسا ہولناک قیامت کے سانحہ نہ دیکھا ہوگا۔ دنیا میں کبھی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا تھا کہ باطل قوتیں حامرین صداقت پر غالب آ گئی ہوں۔ دل و جان پر کپ کپی طاری کر دینے والا یہ ایک منحوس وقت تھا، جب ایک مسلمان ریاست کے 90,000 فوجی ہندوستان کی فوج کے آگے سرنگو تھے، ہندوستان کے رحم و کرم پر تھے۔ اور پھر دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ٹوٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مسلمانوں کا وہ سب سے بڑا ملک ٹوٹ گیا جو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجہ میں مارد وجود میں آیا تھا۔ وہ ملک ٹوٹ گیا جس کے قیام کے لیے ہزاروں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور لاکھوں لوگ طرح طرح کے مصائب و شدائد میں مبتلا ہوتے ہوئے انتہائی دکھوں کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ تب مغربی پاکستان کا نام صرف اور صرف پاکستان بن گیا، اور مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش ہو گیا۔ افسوس، صدہا افسوس، جائے ماتم ہے، تاریخ کے اس اندوہناک سانحہ سے پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار، بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور علماء نے کچھ بھی سبق نہ سیکھا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے تاریخ میں بکھرے ہوئے ایسے ہی اندوہناک واقعات کے ایک شعر میں عکاسی کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: وائے ناکامی ماتائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایسا منحوس وقت کیوں دیکھنا پڑا، اور ارباب اختیار و اقتدار کو اپنے اوپر قیامت گزرنے کا احساس کیوں نہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی ہندو کانگریس نواز نظریہ پاکستان کے مخالف علماء کو ایک سازش اور منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کا ایک ناپاک کام سونپا گیا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ وہ علماء تھے جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہندو کانگریس کے صدائے ہوئے پرندے ہیں۔ یہ وہ علماء تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ وہ علماء تھے جو دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے، معاشرہ میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے اور حکومت میں حصہ دار بننے کے لیے اپنے اوپر لگے ہوئے بدنما داغ غدار قوم و ملت کو مٹانا چاہتے تھے۔ پاکستان کے عوام الناس کی غالب اکثریت مذہب کی نسبت سے ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ، کم تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ توہم پرست اور مذہب سے جذباتی وابستگی رکھنے والی ہے۔ پاکستان بنتے ہی ہندو کانگریس نواز نظریہ پاکستان کے مخالف علماء نے پاکستانیوں کی مذہب سے جذباتی وابستگی کو اپنے لیے کامیاب ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ علماء تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان بننے کے بعد کے لائے عمل کو سبوتاژ کرنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جو بین الاقوامی سطح پر ایک انتہائی ذہین دانشور رہنما مانے جاتے تھے، جو تعلیمات اسلام کو بھی بخوبی جان رہے تھے، انہوں نے مغربی جمہوریتوں کا بھی بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ مزید یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح محب قوم و ملت تھے۔ انہوں نے اصول پاکستان کے لیے ایک طویل اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔
وہ بر صغیر کی قوم کے نوش شناس بھی تھے۔ انہوں نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے، نسل سے، ذات سے ہو، سرکار کا، ریاست کا، اسے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ تقریر ایک دفعہ چھپ تو گئی، مگر پاکستان کی مذہبی قیادت نے اس کو پھر منظر عام سے ہٹا دیا، محو کر دیا، مٹا دیا، اور اہل پاکستان کو مذہب کے نام پر ایک ایسی مذہبی اسٹیٹ کو فروغ دینے کی راہ پر گامزن کر دیا جس کا اسلام میں کوئی تصور نہ ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی لوگ ایک قوم نہ بن سکے، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کی گلوبل ولیج کی حامل دنیا میں مذہب کے نام پر کوئی قوم تشکیل نہیں پاتی، جبکہ یہ وہ علماء ہیں جو فروعی فقہی مسائل کی بنیاد پر نسل بعد نسل باہم دست و گریبان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر اور واجب القتل قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ان علماء کی حالت اخلاقی و مذہبی کی عکاسی اپنے اس ایک شعر میں اس طرح کرتے نظر آتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس پرفتن دور کے مسلمانوں کی عکاسی اس طرح کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کے صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی، لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل ویران ہوں گی۔ اس زمانہ کے لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اسلام ایک مکمل، اکمل، دائمی صداقت کا حامل عالمگیر دین ہے۔ اسلام کا والی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب مسلمانوں پر یہ پرفتن دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امت محمدیہ میں امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعہ اسلام میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے والی جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ وہ جماعت ہے جو اقوام عالم اسلام کی ایک فعال اور اسلام کی ایک علمبردار نمائندہ جماعت کے طور پر جانی جا رہی ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندو کانگریس نواز نظریہ پاکستان کے مخالف علماء نے احمدیت مخالفت میں پاکستان میں دہشت و بربریت کا ماحول پیدا کیا۔ ان علماء کے اس کردار کی پاکستان کے لوگوں پر گہری چھاپ ہے۔ ان کے بعد غلط عقائد اور بد عملی نے پاکستان کے لوگوں کو جرائم پیشہ بنا دیا ہے، اور آج پاکستان میں ہر جرم اپنی انتہائی بھیانک ترین شکل میں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی زمین پر ایسا پاپ کیا جا رہا ہے کہ دہریت و مادیت اور کفر و الحاد کے حامل معاشروں میں بھی ایسے پاپ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے نااہل، ظالم و سفاک، مفاد پرست، ہوا و ہوس کے پجاری، ارباب اختیار و اقتدار، بیوروکریٹس، سیاستدان، انتظامیہ و مقننہ اور سیکیورٹی اداروں کے ذمہ دار ارکان حکومت اور علماء قومی اموال سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عیاشیوں میں مست ہیں۔ پاکستان کے غریب، مفلوق الحال، بے بس لوگ
اپنے تنگی حالات میں چیخو پکار اور آہ و فغاں کر رہے ہیں، اور بعض ان میں سے انتہائی مایوسی کے عالم میں موت کو اپنے گلے لگا رہے ہیں۔ اور پاکستان پر آج پھر دو نااہل اور لوٹنے والے ٹولوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر پاکستان کا کوئی محب وطن حساس دل دانشور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو منظر عام سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہی تو فرعونیت ہے۔ ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں، اور 1971 میں پاکستان کے ٹوٹنے کی طرز پر آج پھر پاکستان کو توڑنے کے لیے انتہائی محنت کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو اس حال میں پہنچانے والے لوگ ریاستی مشینری اور اپنے پیچیدہ مکر و فریب کے گھمنڈ پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا، جبکہ وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو برے افعال کے کرنے سے تو روک سکتا ہے، مگر وہ اپنے کیے گئے برے افعال کے نتائج کو نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق کسی فرد یا قوم کے برے افعال کے نتائج پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کے معروضی اور زمینی حقائق کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار پاکستان کو توڑنے جا رہے ہیں، مگر کیسے؟ انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ احوال آئندہ کے پروگرام میں بھی بیان کیا جا رہا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔